وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرمایا ہم ان لوگوں کو ضرور چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، کیونکہ وہاں جا کے تو لوٹنا ہی نہیں ہے نا، تو یہاں چھوٹا عذاب اس لیے چکھاتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ ان کو رجوع نصیب ہو جائے، ان کو توبہ نصیب ہو جائے، ان کے دل و دماغ میں یہ فکر پڑے کہ بھائی بیٹھے بیٹھے موت آ سکتی ہے، اور اگر اسی حالت میں خدا کی بارگاہ میں چلے گئے تو آخرت کا کیا بنے گا، یہ توبہ کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر باقاعدہ یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو چھوٹی تکالیف اور آزمائشوں سے گزارتا ہے، چھوٹی سے مراد آخرت کے مقابلے میں چھوٹی، ان تکلیفوں کو گزارتا ہے لعلہم یرجعون، لعلہم یتوبون، اللہ تاکہ یہ توبہ کریں، تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ تو اس طرح کی آزمائشوں کا مقصد توبہ کی طرف بھی لانا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا بر و بحر میں، یعنی خشکی اور تری میں، زمین میں اور سمندر میں، فرمایا فساد برپا ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ اور آج کی سچویشن پہ ذرا اس کو منطبق کریں آپ، اللہ جی، کہ بر و بحر میں، سمندر میں اور خشکی میں، زمین پہ فساد برپا ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ سمندر میں کروز کھڑا تو ادھر ہی کھڑا ہے جی، اس کو 25 دن ہو گئے یا اس کو سال ہو گیا، وہ ادھر کھڑا ہے، ادھر برق پر، خشکی کے ٹکڑے پر، لینڈ پر وہی مندر چل رہا ہے۔ ہر جگہ پہ ایک فساد جو ہے وہ ظاہر ہے، اور یہ کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اس گناہ میں، اس گناہ میں، اس گناہ میں، سود عام ہے، بدکاری عام ہے، ظلم عام ہے۔ جہاں کسی ملک کا اپنے ملک کی حد تک بڑا انصاف بھی ہے، لیکن دوسری قوم کے مقابلے میں وہ ظالم ہے۔ اپنے اس ملکی انصاف کو تو وہ بڑا شو کرتا ہے کہ جناب دیکھیں ہمارے یہاں عدل و انصاف کا کیسا نظام ہے، اور ہمارے یہاں کورٹ کچہری اور جج اور ہمارا نظام عدل جو ہے وہ کتنا زبردست ہے۔ لیکن کیا عدل و انصاف صرف ملک کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، انسانیت کے لیے نہیں ہوتا؟ تو وہ جو دوسرے ملکوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاکے ان کے بچے مار دیے، ان کے عورتوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، وہ کہاں جائے گا؟ تو بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے بر و بحر میں فساد ظاہر ہے۔ اسی طرح جو بے حیائی جس لیول پہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگوں کے اندر بے حیائی جو ہے وہ پھیل جائے گی تو ان میں ایسی بیماریاں ظاہر ہوں گی جس کا نام نہیں سنا ہوگا کبھی۔ تو وہی ہے، اس کا نام بھی نہیں سنا تھا، اور بے حیائی جتنی پھیلی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو کیا ہے؟ بر و بحر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، اور یہ کیوں ہوا؟ فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کچھ حصے کا ان کو مزہ چکھا دے، اللہ پورے کا نہیں، پورے اعمال کا پورا خدا بدلہ دے تو زمین پہ باقی کوئی نہ بچے۔ اللہ جو فرمایا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرمائے، زمین کے اوپر کسی زیرو کو باقی نہ چھوڑے، تو پورا نہیں، بعض الذی عملوا، جو لوگ عمل کرتے ہیں اس کے تھوڑے حصے کا اللہ ان کو مزہ چکھاتا ہے۔ اللہ اور یہ تھوڑا مزہ کیوں چکھاتا ہے؟ لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں، یہ خدا کی طرف لوٹ آئیں، یہ خدا کے دین کی طرف لوٹ آئیں، یہ اسلام کی طرف لوٹ آئیں، یہ خدا کے ساتھ تعلق کی طرف لوٹ آئیں، یہ خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں، یہ اس کے حکام کی طرف آ جائیں، یہ اس کی بندگی کی طرف آ جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کی آیت لا تنقضی عجائبہ، کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے، دہر گزرتے ہیں، زمانے گزرتے ہیں، قرآن پرانا نہیں ہوتا، اس کی باتیں ایسے لگتی ہیں کہ جیسے آج کے ماحول کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کو اس انداز میں دیکھیں اور آج کی صورتحال کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ جیسے یہ ساری اس کرونا کے سارے پھیلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب پہ اتاری ہے۔
لیکن اس کی جو جدت ہے اور اس کی جو فریشنس ہے وہ دیکھیں کس لیول کی ہے.